قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر مسلح پہ بیٹھ کر کو بھی سزا دی جائے قانون کے دائرے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر مختصراً میں گفتگو کروں گا۔ پھر میرے استاد پہ بھی بہت دفعہ لگی تھی، میرے پہ بھی بہت دفعہ لگی، میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ 2 ہیں، 295A 295C، جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295 ہی ہے۔ جی تو دوستو، ویڈیو آپ نے بغور سنی ہوگی، تو ہم آپ کو جو ہے اصل بات، اصل حقائق سے جو ہے نا آگاہ کریں گے اور اصل بات جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس واقعے کے بعد مختلف سوشل میڈیا کے توسط سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے رجب بٹ صاحب کو جو ہے مظلوم دکھایا جا رہا ہے اور معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا انہوں نے خود بھی جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور معافی کا مطالبہ کیا ہے، معافی مانگنے کا کہا ہے۔ تو یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ گستاخیاں کرتے جائے اور معافیاں مانگتے جائے۔ جیسے کہ انہوں نے اپنے ویڈیو ریکارڈنگ میں جب یہ اپنا پرفیوم لانچ کر رہے تھے، انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کیا اور اس ویڈیو میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ الفاظ بھی آپ نے غور سے سنے کہ میرا جو استاد ہے سیدھو موسے والے، ان کے اوپر بھی جو ہے نا 295 کی دفعہ لگی تھی اور میرے اوپر 2 ہے، 295C اور 295A، اور آج میں جو پرفیوم لانچ کر رہا ہوں وہ بھی 295 ہی ہے۔ تو اب آتے اصل بات کے اوپر۔ ان کے جو وکیل ہے ان کا کہنا ہے کہ جو میرا کلائنٹ ہے رجب بٹ، ان کو 295 کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو ان سے میرا سوال ہے کہ اگر ان کو 295 کے بارے میں علم نہیں ہے تو ان کو پھر اس بات کا کیسے علم تھا کہ 295 جو ہے اس کی دفعہ لگی تھی میرے استاد سیدھو موسے والے کے اوپر؟ جب اس بات کا علم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس بات کا بھی علم ہوگا کہ 295 کی جو دفعہ لگی تھی وہ کیوں لگی تھی اور کس وجہ سے لگی تھی۔ یہ بات ہے سمجھنے کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے مذہبی طبقے کی طرف سے جو ہے مطالبہ کیا گیا کہ رجب بٹ نے توہین رسالت کی ہے، اس کے اوپر FIR کاٹی جائے، اس کو سزا دی جائے۔ اور جب یہ سوشل میڈیا پر زور پکڑا گیا تو رجب بٹ کی طرف سے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر مسلح پہ بیٹھ کر جو ہے معافیاں مانگنے لگے، اور پھر اس کے بعد جو ہے راتوں رات جو ہے انہوں عمرے حرم پاک چلے گئے عمرے پر، وہاں انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کی اور معافی کا مطالبہ کیا۔ تو جیسے کہ میں نے کہا آپ سے کہ گستاخیاں کرتے جائے اور معافی مانگتے جائے، تو اعلیٰ حکام اور اداروں سے میں گزارش کروں گا، عرض کروں گا کہ جس طریقے سے توہین رسالت کی دفعہ ہے، توہین صحابہ کی دفعہ ہے اور اس کی سزائیں ہیں، تو ایک ایسا قانون بھی لایا جائے کہ جو ان دفعات کو چھیڑے اور اس کا مذاق اڑائے اس کو بھی سزا دی جائے قانون کے دائرے میں، قانون کے اس کو بھی جو ہے نا قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔